السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ پٹی میں 100 فلسطینیوں کی اموات، 70 امدادی مرکز کے قریب شہید۔ روٹی اور پانی کے حصول کے لیے بھی بھوکے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جارحانہ بمباری۔ اسرائیل ایران جنگ کا چھٹا روز، ٹرمپ کا ایران سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ۔ ایران فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا، خامنہ ای کا دعویٰ۔ تناؤ کے بعد تعلقات کی بحالی، نریندر مودی کی کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکہ نے یروشلم میں اپنا سفارتی خانہ عارضی طور پر بند کر دیا، ایران پر اسرائیل کے حملے غیر قانونی، روس کا بیان۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹ پڑا، ایئر انڈیا کی پرواز واپس دہلی لوٹی، تمام مسافر محفوظ۔ وزیر اعظم مودی اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، آپریشن سندور کے بعد پہلی بات چیت۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فلسطینی اراضی میں فلاحی تنظیم نے خبردار کیا کہ غزہ پٹی میں امریکی امداد کی تقسیم کا طریقہ کار ان لاکھوں افراد کی زندگی کے لیے براہ راست خطرہ بن چکا ہے جو بھوک کا شکار ہے، خاص طور پر جب کہ امدادی مراکز پر عام شہریوں کو منظم طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز 100 فلسطینیوں کی اموات ہوئی، ان میں 70 امدادی مرکز کے قریب شہید ہو گئے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ غزہ پٹی کے شہر خان یونس میں منگل کو ایک ٹرک کے نزدیک امداد کے حصول کے لیے پہنچنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی شیلنگ کے نتیجے میں کم از کم 51 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق جنوبی غزہ پٹی میں خان یونس کے علاقے میں ٹرک کے نزدیک امداد کے حصول کے لیے اکٹھا فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی شیلنگ سے کم از کم 51 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ پٹی کی سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے منگل کو خان یونس میں امداد کی تقسیم کے ایک مقام کے قریب جمع ہونے والے کم از کم 51 افراد کو شہید کر دیا۔ غزہ پٹی میں حماس کے زیر انتظام شہید دفاع کے ترجمان محمود بسال نے بتایا کہ یہ ہلاکتیں ایسے وقت ہوئیں جب ہزاروں فلسطینی صبح کے وقت ایک خیراتی امدادی مرکز میں آٹا لینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اسرائیلی ڈرونز نے شہریوں پر فائرنگ کر دی اور چند منٹ بعد اسرائیلی ٹینکوں نے شہریوں پر کئی گولے داغے، جس سے بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ طبی ماہرین نے مقامی رہائش رکھنے والے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے حوالے سے بتایا کہ خان یونس کی مشرقی سڑک پر فلسطینیوں کا ایک ہجوم امدادی ٹرک کے انتظار میں کھڑا تھا، جس پر اسرائیلی ٹینکوں نے گولے داغ دیے اور اس کے نتیجے میں کم از کم 51 افراد شہید ہو گئے۔ اس علاقے میں موجود عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے کم از کم 2 گولے داغے۔ منگل کو پیش آنے والا یہ ہلاکت خیز واقعہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر امریکی حمایت یافتہ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن GHF کے زیر انتظام غزہ میں امداد کی تقسیم کے مقامات پر ہونے والے خون ریزی کے سلسلے کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ پیر کو بھی کم از کم 23 افراد اس وقت اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بنے تھے جب وہ جنوبی غزہ پٹی کے علاقے رفح میں غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کی امدادی سائٹ کے قریب پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ اس کی طرف سے خوراک کی تقسیم کے 4 مختلف مقامات پر 30 لاکھ سے بھی زیادہ کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں زیادہ تر اشیاء کی تقسیم کی ذمہ داری GHF کو سونپ رکھی ہے۔ غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن اسرائیلی فوجیوں کے زیر نگرانی علاقوں میں امدادی سائٹس چلاتی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے GHF کے اس منصوبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے اشیاء خوراک کی تقسیم ناکافی اور خطرناک ہونے کے علاوہ غیر جانبداری انسانی ہمدردی کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چھٹے روز میں داخل ہو گئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے پر مزید حملے کیے، جبکہ امریکی صدر نے ایران سے کہا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ آج صبح بھی ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے، جس کے بعد تل ابیب میں دھماکوں کی آواز سنی گئی، تاہم مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں خبردار کیا کہ امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے رہنما کو فی الحال قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کے اس تبصرے سے ایران کے بارے میں امریکہ کا جارحانہ موقف دکھائی دیتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ جنگ میں شامل ہونے پر غور کر رہا ہے۔ There's reports that you want to send the Vice President and Steve Witkoff to meet with the Iranians and have discussions. Is that something you're considering? Not sure yet. I may. Depends on what happens when I get back. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end. A real end, not a ceasefire. An end. So something that would be permanent? Or giving up entirely. I don't know. I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. Their cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate now. Why did you tell people to evacuate Tehran? You know, you posted evacuate. Yeah, I think it's safer. There's a lot of bad things happening there. No, I think it's safer for them to evacuate. You just posted right before we took off that you're not leaving because of a ceasefire. Why are you? Can you elaborate? We're looking at better than ceasefire. We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel. Nice guy. But he doesn't get it right too often. But we're looking for better than a ceasefire. ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای نے ایک بار پھر اسرائیل کو دھمکی دی اور ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انگریزی زبان میں لکھا، ہم سخت رد عمل دیں گے، کوئی رحم نہیں دکھائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ اسرائیل پر کی گئی حالیہ میزائل حملے میں ہائپر سونک میزائل استعمال کیے گئے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ بڑھتے ہوئے ایران اسرائیل فوجی تنازعے کے درمیان یروشلم میں اپنا سفارت خانہ جمعے تک کے لیے بند کر دے گا، کیونکہ تنازعے میں ممکنہ امریکی مداخلت کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں۔ سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا، سیکورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اور اسرائیل ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایت کے مطابق یروشلم میں امریکی سفارت خانہ آج سے جمعے تک بند رہے گا۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایران پر اسرائیلی حملوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے جوہری پروگرام پر تنازع کا حل صرف سفارتکاری کے ذریعے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی گرام پر پوسٹ کیے گئے ایک وزارتی بیان میں ایران کے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر عمل کرنے کے عزم اور امریکی نمائندوں سے ملاقات کے لیے اپنی رضامندی پر واضح بیانات کو نوٹ کیا گیا۔ 2 سال کے شدید تناؤ کے بعد انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کو دونوں ممالک کی جانب سے نتیجہ خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے نئے وزیر اعظم مارک کارنی سے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے ملاقات کی، جو G7 اجلاس کے موقع پر شہر البرٹا پہنچے ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان ہونے والی یہ پہلی ملاقات ہے۔ اس سے قبل جسٹن ٹروڈو کے دور میں انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ Narendra Modi and Prime Minister Mark Carney of Canada have just a short while ago concluded a very positive and constructive meeting on the sidelines of the G7 summit here in Kananaskis in Canada. The meeting discussed the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact, and many other commonalities. The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship, and the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. The two Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. The two leaders also discussed potential collaboration in a host of issues related to clean energy,
clean technology, digital infrastructure, artificial intelligence, food security, critical minerals and supply chains. In view of the trade negotiations between the two countries that are currently paused, the two leaders also decided to instruct their officials to take it up at an early date. The two leaders agreed to stay in touch and meet once again at the earliest possible opportunity. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर बहुत वाज़ेह बातचीत हुई, जिसमें मिस्टर मोदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जंग रोकने के औज़ तिजारती मुआहदे या जंग बंदी के लिए सालसी की कोई बात नहीं हुई थी और हिंदुस्तान इसे क़तई कबूल नहीं करता। ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम किए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। एयर इंडिया की दिल्ली से इंडोनेशिया की मशहूर सियाहती मुकाम बाली के लिए रवाना होने वाली परवाज़ आतिशफिशा फटने की वजह से दिल्ली वापस लौट आई। एयरलाइन ने एक बयान में तस्दीक की कि यह फैसला मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया। यह परवाज़ आज सुबह दिल्ली से रवाना हुई थी, लेकिन बाली के हवाई अड्डे के करीब आतिशफिशा के फटने की इतलात के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मशवरा करके उसे वापस दिल्ली लाया गया। फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर महफूज तरीके से लैंड कर गई और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस को बाइटडांस लिमिटेड को फ़रोख्त करने की आखिरी तारीख में तीसरी बार तौसीह कर दी है, जिससे ये ऐप अमेरिका में काम जारी रख सकेगा। इसके लिए अभी मुज़ाकरात जारी है। सदर ट्रंप नहीं चाहते कि टिकटॉक बंद हो, इसलिए टिकटॉक पर कार्रवाई की आखिरी तारीख 90 दिन तक बढ़ा दी गई है, जिसे इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी कि मुआहिदा मुकम्मल हो जाए और अमेरिकी सारिफीन का डेटा महफूज रहे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गजा पट्टी में 100 फ़लस्तीनियों की अमवात, 70 इमदादी मरकज़ के करीब शहीद। रोटी और पानी के हसूल के लिए भी भूखे फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहाना बमबारी। इसराइल ईरान जंग का छठा रोज़, ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालिबा। ईरान फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया, खामना ई का दावा।
تناؤ کے بعد تعلقات کی بحالی، نریندر مودی کی کینیڈین وزیر اعظم سے ملاقات۔ امریکہ نے یروشلم میں اپنا سفارتی خانہ عارضی طور پر بند کر دیا، ایران پر اسرائیل کے حملے غیر قانونی، روس کا بیان۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹ پڑا، ایئر انڈیا کی پرواز واپس دہلی لوٹی، تمام مسافر محفوظ۔ وزیر اعظم مودی اور ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، آپریشن سندور کے بعد پہلی بات چیت۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔